آج سپریم کورٹ جائزہ لے رہی ہے کہ کس طرح ماضی کی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ کیا واقعی تب کے جج صاحبان دباؤ کا شکار تھے؟ اگر واقعی عدالت اسی نتیجہ پر پہنچی تو عوام کا پاکستان کے نظام انصاف پر رہا سہا اعتبار بھی جاتا رہے گا۔ پہلے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جج صاحبان جھگڑے کی زمین خرید کر خود ہی اپنے حق میں فیصلے بھی دے رہے تھے۔ سابق وزیر قانون فواد چودھری کی جانب سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے لیے ٹرک کھڑا ہے، اس کا کیا کرنا ہے کہ استعارے کو کیا کیا معنی نہیں پہنائے گئے۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے پاکستان کا ججی نظام۔ پاکستانی عدلیہ کے ایک حصے کو ان دنوں انصاف سے نہیں اپنی ساکھ سے مطلب ہے تو دوسرے حصے کو انصاف سے کم اور تحریک انصاف سے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال تحریک انصاف کو 9 مئی سے قبل انتخابات لے کر دینے میں کامیاب ہو جاتے تو آج پی ڈی ایم کی جماعتوں سمیت عوام کے ایک بڑے حصے کی کیا درگت بن چکی ہوتی۔ اب بھی اگر ایک طرف سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نظام انصاف کی ساکھ بحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو دوسری جانب لاہور اور پشاور ہائی کورٹس میں موجود باقیات تحریک انصاف کو بحال کرنے میں جٹی ہوئی ہیں اور پرو پی ٹی آئی فیصلے دے رہی ہیں۔ یہی نہیں، خود پی ٹی آئی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ناقد بنی ہوئی ہے اور سیاسی حلقوں میں ان کی رشتہ داریاں بھی زیر بحث ہیں۔ ایسے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اصل چیلنج خود عدالتی بینچوں کی تطہیر ہے۔ ہمارے ہاں نظام عدل کی اینٹ پہلے دن سے ہی ٹیڑھی رکھ دی گئی تھی جب چیف جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کے تحت آئین ساز اسمبلی کو چلتا کر کے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اگر تب ہمیں ایک متفقہ آئین مل جاتا اور سیاستدانوں کو ملکی باغ ڈور سنبھالنے کا حق مل جاتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ تب سے ملکی سیاست پر اسٹیبلشمنٹ کی تجاوزات کی ایسی بھرمار ہوئی کہ ہر 10 سال بعد عوام اینٹی اور انکروچمنٹ آپریشن تو کرتی ہے مگر اگلے 10 سالوں میں پھر سے تھک ہار کر بیٹھ جاتی ہے اور نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ آج سپریم کورٹ جائزہ لے رہی ہے کہ کس طرح ماضی کی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق پھانسی پر لٹکا دیا تھا اور کیا واقعی تب کے جج صاحبان دباؤ کا شکار تھے۔ اگر واقعی عدالت اسی نتیجہ پر پہنچی تو عوام کا پاکستان کے نظام انصاف پر رہا سہا اعتبار بھی جاتا رہے گا۔ پہلے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جج صاحبان جھگڑے کی زمین خرید کر خود ہی اپنے حق میں فیصلے بھی دے رہے تھے۔ سابق وزیر قانون فواد چودھری کی جانب سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے لیے ٹرک کھڑا ہے، اس کا کیا کرنا ہے کہ استعارے کو کیا کیا معنی نہیں پہنائے گئے۔ اسی طرح جب عمران خان نے مسرت چیمہ سے کہا کہ ان کی ضمانت کے لیے اعظم سے بات کرو تو خواجہ آصف نے حامد میر کے پروگرام میں بتایا تھا کہ پولیس اعظم کا کوڈ ورڈ چیف جسٹس کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بعد کے واقعات نے اس بات کو سچ بھی ثابت کر دیا جب عمران خان کو کمرہ عدالت میں دیکھتے ہی سابق چیف جسٹس بندیال کے دل کا چور ان کی زبان پر آ گیا اور وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ گڈ ٹو سی یو۔ اب بھی عدلیہ کے فیصلوں اور تبصروں کو سن کر اور پڑھ کر لگتا ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر عمران خان کو بیجا ریلیف اور لاڈلا کے نام پر نواز شریف کے ساتھ بے انصافی کو انصاف کا نام دینے پر تلے ہوئے ہیں، اور میڈیا کا ایک حصہ ایسے ججوں کا بھونپو بنا ہوا ہے جسے دیکھتے ہوئے عوام اپنے جائیدادوں کے تنازع عدالتوں میں لے جانے سے کتراتے ہیں۔ ریاست طیبہ میں ایسی صورتحال کیسے ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ عدلیہ میں جس طرح ججوں کی سلیکشن ہوتی ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ وکلاء میں سے ججوں کی تلاش کا طریقہ ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے کیونکہ اس عمل سے قاضی فائز عیسیٰ ایسے موتی خال خال ہی ملتے ہیں۔ قانون جاننے اور انصاف کے تقاضوں کو سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ وہی وکیل جو اپنے کلائنٹ کے لیے ہر طرح کے سچ جھوٹ کو جائز جان کر وکالت چمکاتے ہوئے
नामवरी पाले, वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर अपने माजी और मिजाज से कैसे पीछा छुड़वा सकता है। इसके बरक्स काज़ी क़ज़ा के ओहदे जलीला पर फाइज होने के लिए जिस तबई मेलान और मिजाज की ज़रूरत होती है, उसका तकाजा कुछ और होता है। एक मरतबा PTV के मॉर्निंग शो की मारूफ मेज़बान आयशा सना ने बताया कि वो फतवा के हसूल के लिए जामिया अशरफिया गईं तो उन्हें ये देखकर हैरत हुई कि मुफ्ती साहब एक छोटे से हुजरे में छुप कर बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द किताबों का ढेर लगा हुआ था। आयशा सना ने मुद्दा बयान किया, फतवा लिया और वापस मुड़ने से कबल उनसे कहा कि मौलवी साहब आप मेरे मॉर्निंग शो में तशरीफ़ लाएं। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी हम TV वाले मौलवी नहीं हैं। जजों का इंतखाबी तरीक़ाकार तब्दील किया जाए, उनकी तरबियत बतौर जज के अयाम नौजवानी से की जाए और तरबियत के आगाज़ से ही मुनासिब मुशाहरा मुकर्रर किया जाए। यह इदारा अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तर्ज पर कायम हो, जहाँ जजों को जुमला कवानीन की तरबियत दी जाए, ना कि फ़ौजदारी के वकील को फ़ौजदारी जज और दीवानी मुकदमात के वकील को दीवानी जज मुकर्रर कर दिया जाए और कॉरपोरेट वकील को कंपनी जज लगा दिया जाए। हमें याद है कि एक नामवर वकील ने अपने नालायक वकील बेटे से मुतल्लिक बात करते हुए एक दफ़ा उनसे कहा कि अगर उसकी वकालत ना चल सकी तो मैं उसको जज लगवा दूंगा। इसी तरह सरकारी वकला को जज के तौर पर तैनात करने का सिलसिला भी बंद होना चाहिए, क्योंकि वो जज बनकर सरकार की वकालत में जुटे रहते हैं और आवाम के हकूक़ की पासदारी नाम को भी नहीं करते। जजों को ही जजों का एहतसाब भी नहीं सौंपना चाहिए। इसके लिए एक अलहदा अथॉरिटी बनाई जाए जो जजों के फैसलों की बू को सूंघती रहे और जिनके पास फैसलों का जायज़ा लेने का इख्तियार भी हो। सबसे बढ़कर ये कि इंसाफ का हसूल सस्ता और फौरी किया जाए, जिसके लिए वकला की फ़ीसों के निज़ाम को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आज के लिए यही कुछ, बाकी आइंदा। शुक्रिया।